یسوع مسیح میں تمام بہن بھائیوں کی سلامتی ہو، اور جو یوٹیوب اس چینلز کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، شکر گزار ہوں۔ اور ہمیشہ ہم دعا گو ہیں کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ترقی کرے، آپ بڑھیں پھولیں، اور خداوند یسوع مسیح کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر ہو۔ آئیے عزیزو، کلام خدا میں سے ایک حوالہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ دیکھیے گا، اولڈ ٹیسٹمنی سے یونا، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت تک آتے ہیں۔ پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا، تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی، اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا۔ مگر ملاح ہراساں ہوئے، اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ جناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کرے۔ لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ، اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم کوڑا ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے کوڑا ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے؟ تیرا کیا پیشہ ہے، اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے، اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں عبرانی ہوں، اور خداوند آسمان کے خدا، بحر و بحر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود کو ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا ہے۔ تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ تو بھی ملاحوں نے ڈنڈا چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے تک پہنچیں، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ محزن ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند، تو نے جو چاہا سو ہو گیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے، اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نذریں گزرانی۔ لیکن یونا ایک بڑی مچھلی، اور خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نکل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، آپ نے لاتعداد مرتبہ اس پیغام کو سنا ہوگا، میرا ایمان ہے۔ آپ نے اس کو 2 دفعہ سنا ہوگا، آپ نے اس کو 3 دفعہ سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے 50 یا 100 دفعہ اس کو سنا ہوگا۔ لیکن آج شام جو خدا نے اپنے کلام سے مجھے برکت دی ہے،
ہم اس میں سے کچھ برکت آپ کے لیے جو خدا نے مجھے دی ہے رسیو کیجئے گا اور جانیے گا آج شام اس خدا کے کلام میں سے۔ عزیزو، یونا جس کا نام کا مطلب فاختہ ہے، اور یہ کیسے فاختہ جو اڑنے والی ہے، کیسا یہ اڑ کر عزیزو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جو جس نے نینوا کو جانا تھا لیکن ترسیس کو جا رہا ہے، اور اڑنے کا جو اس کے اندر کوالٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور یونا کے باپ کا نام جو امتی ہے، اور امتی کا مطلب ہے صلح کا بیٹا۔ عزیزو، خدا جو ہے خدا یونا کو جو ہے اسے جو ہے وہ نینوا کو بھیج رہا ہے، اور نینوا کے اندر جیسے لکھا ہے کہ بدکاری بہت زیادہ ہے، تاکہ وہ نینوا کو جائے اور خدا کے کلام کو وہ شیئر کرے، اور لوگ اس سے درگوں اس سے کنارہ کشی کرے اور خدا کی طرف مائل ہوں۔ لیکن عزیزو، جو یونا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے عزیزو ترسیس جانے کو اہمیت دی ہے اور نینوا کو نہیں گیا ہے۔ عزیزو، جو یونا ہے، یہ عزیزو نبی جو ہے یہ جوان ہے، یہ شادی شدہ ہے، اور اسے چاہیے تھا کہ جو خدا نے اس سے فرمایا ہے کہ تو نینوا کو جا، تو اسے ضرور تھا کہ اس کی بیگم تھی، شادی شدہ تھا، اپنی بیگم سے عزیزو تو بیٹھتا، اس سے بات کرتا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں نینوا کو جاؤں، لیکن میرا مائنڈ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں نینوا کو جاؤں۔ لیکن عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ جو یونا ہے جوان ہے، اس کے دوست بھی ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ مشورہ کر سکتا تھا، ان سے پوچھ سکتا تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں جی، میں نینوا کو جاؤں۔ تو کیا آپ کا کیا ارادہ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اچھی رائے دیں، لیکن یونا نے کیا کیا ہے؟ اس نے نینوا کو جانے کی بجائے ترسیس کو جانے والے جہاز کی ٹکٹ لی ہے، کرایہ دیا ہے، اور کیا ہوا ہے؟ اس جہاز کے اندر وہ بیٹھ گیا ہے۔ اب جو وہ جہاز کے اندر بیٹھ گیا ہے تو وہ نیچے جہاز کے عرشے کے نیچے جا کر وہ کہیں سو گیا ہے، اور سمندر کے اندر جو ہے وہ آندھی اور طوفان چلنا شروع ہو گیا ہے، اور جو ملاح ہیں، جو جہاز کے ملاح ہیں، جو کپتان ہیں، وہ اسے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو جہاز ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جہاز ڈوب جائے گا۔ عزیزو، ان ملاحوں نے کچھ کیا ہے، انہوں نے اس جہاز کے اندر جو وزن ڈلا ہوا ہے، جو جناز ہے اس کے اندر، ہو سکتا ہے وہ جناز بہت سے لوگوں کے لیے خوراک کے لیے وہاں پہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس جہاز کے وزن کم کرنے کے لیے اس وزن کو انہوں نے سمندر کے عزیزو نیچے سمندر کے اندر پھینک دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جو موجیں ہیں وہ تھم نہیں رہی، بلکہ ویسے ہی برقرار ہیں۔ انہوں نے جو لوگ اس جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دیوتا کو پکارنا بھی شروع کیا ہے، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی ہے، اور خدا فرماتا ہے خدا کسی بتوں کی آواز کو نہیں سنتا، نہ ہی وہ بتوں کی کسی کو ماننے کی اجازت دیتا ہے۔ سو عزیزو، جو جہاز کا کپتان ہے، سب کے وہ پاس گیا ہے، خدا بہتر کرنے والا ہے، بلکہ خدا بہتر سے بہتر انسان کے لیے کرتا ہے۔ تو جو یونا ہے، اس یونا جو عرشے کے نیچے سو رہا ہے، اور کپتان جو ہے کہیں نہ کہیں ٹہلتا ہوا، جس طرح ایک کھوجی کھوج لگاتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کسی کے پاؤں کے نشان کو دیکھ لیا ہے، اور جو وہ کپتان ہے وہ کھوجی کی طرح اس جو قدم ہے، جو نشان ہے اس کے قدموں کے، ان پر چلتا ہوا جب وہ نچلی منزل عرشے کے نیچے گیا ہے، تو اس نے ایک شخص کو وہاں پر سوئے ہوئے پایا ہے، اور وہ شخص جو تھا وہ یونا تھا۔ اس نے اس کو اٹھایا ہے، اور اس نے کہا ہے، او بھائی دعا کر، تجھے نہیں پتا
کہ سمندر میں موجیں بہت تیز ہیں اور ہم جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں، ڈوبنے کے نزدیک ہیں، اور تو یہاں پر پڑا ہوا سو رہا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر ہمارے بیٹا یا کوئی بیٹی کچھ نہ کچھ ایسا کر دے اور پورا گھرانہ اور اس کے رشتہ دار جو ہے وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمیشہ مشورت کیجیے گا، خدا مشورت کو پسند کرتا ہے۔ ہمیشہ مشورت کیجیے گا، کوئی نہ کوئی بیٹی کا کام ہے، بیٹے کا کام ہے، آپ کا کام ہے، آپ ہمیشہ مشورت کو اتم درجہ دیجیے۔ جب آپ مشورت کو لیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ سو عزیزو، جب یونا کو کپتان نے کہا ہے اور بھائی تو کون ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ میں عبرانی ہوں اور میں خدا کا نبی بھی ہوں اور خدا نے مجھے نینوا کو بھیجا، ساری باتیں ان کو بتائی اور میں نینوا کو چھوڑ کر ترسیس کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ پھر بھی انہوں نے اسے سمندر کے اندر نہیں پھینکا، بلکہ لکھا ہے کہ کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موجزن ہوتا جاتا تھا، اور بھی لہریں تیز ہوتی جاتی تھیں۔ انہوں نے خدا سے التجا کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جو ہے اس کو ہم سمندر میں پھینکیں تو یہ سمندر کے اندر مر جائے اور اس کا جو خون ہے وہ ہمارے اوپر آ جائے۔ انہوں نے کچھ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہو اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ آئے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ عزیزو، جو سمندر کی جب یونا کو سمندر کے اندر پھینک دیا ہے تو کیا ہوا ہے؟ وہ جتنا بھی طوفان تھا، جتنی بھی آندھی تھی، وہ ساری کی ساری تھم گئی ہے۔ اب یہاں پر کچھ ہمیں ملتا ہے یونا کے مطلب کے ساتھ اور یونا کے اندر کی کوالٹی کے ساتھ۔ یونا کے اندر کچھ کوالٹی پائی جاتی ہے اور وہ کوالٹی جو داؤد کے اندر ہے۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ خدا جے میں چڑھ جاواں آسماناں دے اوتے، اوتھے بھی ہے تو ہی، وچھاواں بسترا پاتال دے وچ، اوتھے بھی ہے تو ہی۔ اور یونا کہتا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لیندا۔ وہ کوالٹی جو داؤد کے اندر تھی وہی کوالٹی یونا کے اندر بھی ہمیں عزیزو ملتی ہے۔ اور یونا کو کیا کیا؟ جب انہوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا ہے تو عزیزو وہاں پر ایک مچھلی ہے، ایک ایسا جہاز ہے جو جتنا بھی اس میں سفر کیا جائے، سمندر کے اندر پہاڑ بھی ہیں، گہرائی بھی ہے، جتنا بھی وہ جہاز یعنی کہ مچھلی اس پانی کے اندر چلی جائے، یونا کبھی بھی اس کے اندر ڈوب نہیں سکتا۔ سو خدا نے اس کے لیے ایک مچھلی کو مقرر کیا اور یونا اس مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اس پیڑ کے اندر جانے کے ساتھ یونا نے کچھ کیا ہے۔ جب ہم اس کے دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو یونا نے وہاں پر خدا کے حضور شکر گزاری کی ہے، یونا نے خدا کی حضوری میں دعا کی ہے اور اس نے کیا کہا؟ خدا میں سمندر کی گہرائیوں کے اندر اتر گیا اور سمندر کے اندر جو پہاڑ ہیں ان کے پتھروں سے ٹکراؤ سے تو نے مجھے بچایا تھا۔ خدا میں تو سمجھا تھا کہ تو مجھے بھول گیا ہے، لیکن یسایا 49 باب میں خدا فرماتا ہے کہ ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو دودھ دینا بھول سکتی ہے، لیکن میں تیرا خدا تجھے کبھی نہ بھولوں گا، اس لیے کہ میں نے تیری شبیہ کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر کندہ کیا ہوا ہے۔ سو عزیزو، آج ہم نے اس کلام کے وسیلہ سے سنا ہے، برکت پائی ہے۔ میرا ایمان ہے کہیں نہ کہیں
कुछ ना कुछ अगर ज़िंदगी के अंदर ऐसा ठहरा हुआ है जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर आंधी और तूफ़ान है, और मेरा ईमान है उस आंधी और तूफ़ान को मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो थमा सकता है। जिस तरह पतरस रसूल और शागिर्द कश्ती के अंदर है और वहाँ पर तूफ़ान आ गया है और उन्होंने चीखो पुकार की है कि आए खुदावंद हमको बचा, तो खुदा ने उस आंधी और तूफ़ान को ढांटा है और वो रुक गया है। मेरा ईमान है आज शाम आपकी ज़िंदगी में अगर किसी किस्म का तूफ़ान है तो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह उसको थमाने की कुदरत रखता है। आइए आँखों को बंद कीजिएगा और दुआ कीजिए। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा अंतर है जिसके वसीला से मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा तूफ़ान है जिसके वसीला से परेशानियों ने हमें घेर रखा है, मुसीबतों ने हमें घेर रखा है, बेरोज़गारी ने हमें रोक रखा है और बदरूहों ने हमें रोक रखा है, बीमारियों ने हमें रोक रखा है, तो आज़ीज़ों इकरार करने की ज़रूरत है। खुदा कि हम इकरार करते हैं कि हमने तुझको छोड़ा और तेरे कलाम से मनवर हुए, लेकिन खुदा तू कादिर है, तू हमारे एक एक अज़ा के ऊपर कादिर है, तू हमें इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से खुदा तू ही हमें निकाल सकता है। सो अजीज़ों आप दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। मेहरबान आसमानी बाप, आलम कुल औलाद महदूद खुदा, तेरी सिफ़तें जो अनगिनत हैं, तू जो मोहब्बत से और रहम से भरा हुआ खुदा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज शाम में तेरे लोगों के लिए जितनों ने तेरे कलाम को सुना है, अगर उनकी लाइफ के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है और ये उसकी वजह तेरे कलाम के साथ मुत्फिक होना नहीं है, लेकिन खुदा तो रहम करने वाला खुदा है। मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ खुदा, तेरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म की भी परेशानी है, किसी किस्म का भी परेशानी का टकराव तेरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर है, तो यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों की ज़िंदगी से खुदा ये सब चीज़ें जाती नहीं और तेरे लोग खुशहाली की ज़िंदगी को बसर करें और हमेशा तेरा यीशु नाम इनकी ज़िंदगी में खुदा राज करे। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू जो हमेशा हमारी दुआओं का सुनने वाला खुदा है, आज शाम भी तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह के नाम से